بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 12 نومبر بروز اتوار ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور سابق سپیکر اسد کیسر آپ جانتے ہیں کہ پچھلے 10 دنوں سے جیل میں ہیں اور ان کو دوبارہ عدالت میں پیش کیا گیا تھا اور بغیر متعلقہ حکام کے حوالے کی ان کو جیل میں رکھا جا رہا ہے، جس کی نہ کوئی آئین میں اجازت ہے نہ قانون میں اجازت ہے۔ دوسری جانب پشاور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی گئی تھی اسد کیسر کی گرفتاری کے خلاف، جس پر پشاور ہائی کورٹ نے بڑا ایکشن لے لیا ہے۔ اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، ساتھ ہم بات کریں گے۔ اور جن لوگوں کو لگتا تھا کہ شاید پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں سے متعلق جو پشاور ہائی کورٹ ہے وہ اپنا فیصلے واپس لے لے گی، یا سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو فیصلہ ہے جسٹس سردار طارق مسعود صاحب کے یا ریمارکس ہیں ان کی وجہ سے شاید کوئی انتظامیہ کو ریلیف مل جائے گا، پشاور ہائی کورٹ آئین اور قانون کے ساتھ ڈٹ کے کھڑی ہے اور انہوں نے اسی مطابق فیصلہ دیا ہے۔ اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور ساتھ ہم بات کریں گے بشرا بیگم کے حوالے سے جو ان کی گرفتاری کی خبریں گردش کرنا شروع ہو گئی ہیں، چونکہ امکان تو پہلے دن سے تھا اور جب عمران خان کو نہ توڑا جا سکا تو اب ان کی بہنوں اور ان کی اہلیہ کی گرفتاری سے متعلق جو خبریں آ رہی ہیں اور اب نئی جو ڈیولپمنٹ نیب کیس میں سامنے آئی ہے اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما تو نہیں ہیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں عمران خان، ان کی اہلیہ بشرا بیگم کے ساتھ ان کے تعلقات ضرور تھے۔ فرح گوگی، فرح گجر بھی، فرح گوگی اور مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے ان کو، اور پہلے دن سے جب یہ رجیم چینج آپریشن ہوا تو سارے کا سارا جو ان کا بیانیہ تھا پی ڈی ایم کا وہ صرف فرح گوگی تک ہی محدود تھا، چونکہ بشرا بیگم کے خلاف ڈائریکٹ تو کوئی ایویڈنس تھی نہیں، عمران خان کے خلاف کرپشن کی کوئی ڈائریکٹ ایویڈنس نہیں تھی، اس وجہ سے ان کو مبینہ طور پر فرنٹ مین بنایا گیا۔ اب جو فرح گوگی یا ان کی فیملی ہے وہ پچھلی لمبے عرصے سے ان کا ایک کاروبار ہے اور وہ اس کاروبار میں جائیدادیں بھی خریدتے رہتے ہیں اور وقتاً فوقتاً جو ڈیولپمنٹ ہے وہ بھی سامنے آتی رہتی ہے، لیکن اب ان کے پاس جب کوئی بیانیہ نہیں ہے اور انہوں نے پچھلے 2-3 دن تو آپ نے دیکھا ہوگا طاہر اشرفی جیسے لوگوں کو بھی یہ میڈیا پہ لے آئے، طاہر اشرفی بھی وہاں پر بیٹھ کر فرح گوگی کے حوالے سے پریس کانفرنس کرے، یا ایم کیو ایم کے لوگ بھی اب فرح گوگی کے خلاف پریس کانفرنس کریں۔ پہلے صرف عطا تارڑ یا مریم اورنگزیب تھی، اب تو پوری پی ڈی ایم کو اور پی ڈی ایم سے جڑے لوگوں کو انہوں نے اسی کام پہ لگا دیا ہے۔ فرح شہزادی عرف فرح گوگی نے جائیداد کی تفصیلات لیک کرنے کے معاملے پر چیئرمین نیب کو، ڈی جی ایف آئی اے کو، آئی جی پنجاب کو اور ڈی جی اینٹی کرپشن پنجاب کو لیگل نوٹس بھجوا دیے ہیں۔ لیگل نوٹس کے مطابق فرح شہزادی کے خلاف جاری انکوائری کے دستاویزات لیک کی گئیں۔ مسلم لیگ نون کے رہنما عطا تارڑ کے پاس وہ دستاویزات کیسے پہنچیں؟ لیگل نوٹس میں کہا گیا کہ تمام الزامات جھوٹ کا پلندہ ہیں اور تمام جائیدادیں ٹیکس ریٹرنز میں ڈکلیئر ہیں، اور کوئی بھی ایک ایسی جائیداد نہیں ہے کہ جو انہوں نے اپنی جو ٹیکس ریٹرنز ہے اس میں ڈکلیئر نہ کی ہو۔ فرح شہزادی ایک کاروباری خاندان سے تعلق رکھتی ہیں اور ان کا سیاسی معاملات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نوٹس میں کہا گیا کہ عطا تارڑ کا فون ریکارڈ دیکھا جائے کہ ان کو یہ دستاویزات کس نے فراہم کی ہیں۔ فرح شہزادی کے لیگل نوٹس میں کہا گیا کہ دستاویزات لیک کرنے والے تمام افراد کے خلاف خلافت کی عزت کا دعویٰ دائر کیا جائے گا اور تمام لوگوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ اب جب بھی اور یہ اس طرح کے نوٹس وہی بھیجتا ہے جس کا دامن صاف ہوتا ہے اور اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر میں نے یہ لیگل نوٹس بھیجا ہے اور اس کے بعد میں حد کی عزت کا دعویٰ دائر کروں تو میں یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا کہ میرے خلاف جو ایلیگیشن ہیں وہ درست نہیں ہیں۔ اب چونکہ اگر تو فرح گوگی یا ان کے خاندان کا کوئی کاروبار ہے اور اس کاروبار میں انہوں نے کوئی پیسہ کمایا ہے، جیسے بھی کمایا ہے جو ہمارے ملک میں کاروباری لوگوں کا ایک وتیرہ رہا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ جی ٹرانسفر پوسٹیں ہوئی ہیں، تو ٹرانسفر پوسٹیں جو ہوئی ہیں تو آپ ان لوگوں کو پکڑے نا کہ کتنے ایس پی تھے، کتنے ڈی پی او تھے، کتنے ڈی سی تھے، کس کس کی ٹرانسفر ہوئی ہے۔ پیسے لیے ہیں نا آپ کے بقول کہ فرح گوگی فرنٹ مین تھی، وہ پیسے لیتی تھی ٹرانسفر پوسٹنگ کے، اور وہ پیسے بشرا بیگم کے پاس جاتے تھے، تو پھر کس کو پیسے کس کی ٹرانسفر ہوئی؟ کوئی 8 10 15 اگر اربوں روپے جو کمائے ہیں تو کوئی 15 20 لوگ تو ہوں گے، تو سامنے تو لائیں، ان کے خلاف آپ نے کیا کارروائی کی ہے؟ یہ صرف ایک ڈرامہ ہے، جھوٹ ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کے پاس ان نوٹسوں کا جواب دینے کی بھی، جو لیگل نوٹسز ہیں ان کا جواب دینے کی بھی سکت نہیں ہے۔
دوسری جانب بشرا بیگم کے خلاف جو ماحول ہے، پہلے فرح گوگی کا ایک معاملہ سامنے لایا گیا، ان کی دستاویزات کو لیک کیا گیا اور اس پر ایک مہم چلائی گئی۔ پھر دوسری طرف یہ پیش رفت سامنے آئی کہ کل عمران خان کے جو بنی گالا ہے اس کے کیئر ٹیکر، اب کیئر ٹیکر وہ کسی نے کہا کہ شیرو جو عمران خان کا شیرو ہے اس کا پتہ نہیں انٹرویو کون کرے گا، کیونکہ کیئر ٹیکر کا انٹرویو تو سلیم صافی نے کیا ہے۔ سلیم صافی سے بہتر تو ان کا شاگرد جو عباسی تھا، عباسی کو کم از کم جو عادل شہزیب کو کم از کم صداقت عباسی کا تو ملا نا انٹرویو، اور سلیم صافی کے حصے میں تو وہ آیا جو عمران خان کا گھر کا ملازم ہے، کیئر ٹیکر ہے، جو وہاں کا نوکر ہے اس کا۔ اور اب جب کھیل گھر کے نوکروں تک پہنچ جائے اور ان کی پریس کانفرنس ہو اور ان کے معاملات کو دکھایا جائے اور سلیم صافی جیسے لوگ بیٹھ کے انٹرویو کریں اور قوم کو بتائیں جی کہ بشرا بیگم تو ایسے کرتی تھی، بشرا بیگم کی تو یہ ثبوت ہے ان کے خلاف کرپشن کا، فلاں ثبوت ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر ایک شیرو رہ جاتا ہے، اس کے لیے پھر کسی اور خدمت گزار کو سامنے لایا جائے اور اس کا انٹرویو کروایا جائے، باقی تو چیزیں پھر ختم ہو جاتی ہیں۔ پھر تو آپ کا جو سارے کا سارا بیانیہ تھا وہ تو زمین بوس ہو گیا کہ آپ اگر گھر کے ملازمین سے انٹرویو لیں اور ان سے گھر والوں کے خلاف کوئی باتیں اگلوائیں، یہ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ کسی کے گھر کا ملازم سیکیور نہیں ہوگا۔ شریف خاندان کے ملازمین ہیں جو ان کے لیے کھانا تیار کرتے ہیں، جو ان کے لیے باقی چیزیں پرووائڈ کرتے ہیں، تو پھر تو کل ان کے انٹرویو شروع ہو جائیں گے جی کہ اچھا یہ کیا کھاتے ہیں اور یہ کیا استعمال کرتے ہیں اور ان کے شوق کیا ہیں، تو میرے خیال میں یہ معاملہ کسی اور طرف نکل جائے گا۔ اب بشرا بیگم کے خلاف انہوں نے اس جو گرفتاری کے حوالے سے، چونکہ ان کو پہلے بشرا بیگم کو اکیوزڈ کا ورڈ استعمال نہیں ہوتا تھا، اب 13 نومبر کے لیے نیب نے ان کو طلب کیا ہے اور اس میں اکیوزڈ کا ورڈ استعمال ہے کہ جی وہ اکیوزڈ پرسن ہے، یہ ورڈ استعمال کیا گیا ہے۔ اب میں حیران ہوں کہ یہ عدالت میں کہتے ہیں کہ ان کی گرفتاری مطلوب نہیں ہے، چونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہر صورت ان کو ضمانت تو کنفرم ہو جائے گی، یہ چاہتے ہیں کہ وہاں سے عبوری ضمانت واپس لے لی جائے اور ہم گرفتار کریں۔ بشرا بیگم کے وکیل ہیں لطیف کھوسا، وہ ایک عبوری ضمانت وہ ڈسپوز آف کر کے داخل دفتر کرتے ہیں، دوسرے دن پھر وہ عبوری ضمانت دائر کر دیتے ہیں۔ اب بھی بشرا بیگم 16 نومبر تک عبوری ضمانت پر ہیں اور ان کی درخواست ضمانتیں دونوں نیب کے کیسز میں توشہ خانہ اور 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل کیس میں وہ عدالتوں میں پینڈنگ ہے۔ اب نیب والے کہتے ہیں کہ نیب والے کچھ شواہد کا بریک بینی سے جائزہ لے رہے ہیں اور بشرا بی بی کی حیثیت ملزم میں تبدیل کر دی گئی ہے۔ نیب کو جو عمران خان کے علیہ بشرا بی بی کے کرپشن کے ملوث ہونے کے جو شواہد ملے ہیں وہ قابل یقین ہے، یہ سرکاری میڈیا کہہ رہا ہے، اس لیے طریقہ کار کے مطابق ان شواہد کی دوسرے ذرائع سے ویریفیکیشن کی جا رہی ہے، اور اگر شواہد کی تصدیق ہو گئی تو بشرا بیگم نیب کے ملزمہ ہیں اور گرفتار ہو سکتی ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ شواہد پیسوں کی لین دین سے متعلق ہیں جو بشرا بی بی نے وصول کیے تھے۔ اب اس کے لیے میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے ایک انٹرویو کروایا ہے اور اس انٹرویو میں انہوں نے ان کے خلاف جو کارروائی ہے اس کو تیز کرنے کے حوالے سے کبھی فرح گوگی اور کبھی اور جہاں ان کو ایک ایک خاتون کے لیے، اور وہ خاتون جس کے مقدمات ابھی پینڈنگ ہیں، اس کے خلاف پریس کانفرنس کروانے کے لیے طاہر اشرفی جیسے بندے اتارنے پڑ جائیں، تو اس کا مطلب ہے کہ معاملہ عطا تارڑ کے ہاتھ سے نکل گیا، مریم اورنگزیب کے ہاتھ سے نکل گیا اور ان سے بیانیہ نہ بن پایا کہ ان کو اب اس طرح کے لوگوں کی ضرورت پڑ گئی ہے۔ اب آ جاتے ہیں ہم اسد کیسر کے کیس پہ۔ اسد کیسر کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ ان کے جو مقدمات تھے اس میں ان کو ضمانتیں مل چکی تھیں اور پشاور ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ تھا وہ سسپینڈ ہو گیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان میں، جسٹس سردار طارق مسعود کی عدالت میں، وہ وہاں پر معاملہ پینڈنگ پڑا ہے۔ لیکن ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ اسد کیسر کو اسلام آباد سے گرفتار کیا گیا، اسلام آباد پولیس نے گرفتار کیا اور جا کے جوڈیشل مجسٹریٹ سے کہا جی کہ ان کو آپ جیل بھیج دیں، یہ ایک مقدمے میں انوالو ہیں، تو جب ثوابی کی پولیس آئے گی تو ان کو لے جائے گی۔ پہلے 1 ہفتے کا ریمانڈ ملا، پھر ان کو 1 ہفتے کا ریمانڈ مکمل ہونے کے بعد پیش کیا گیا، مزید 1 ہفتے کا ریمانڈ جوڈیشل ریمانڈ دے دیا ہے۔ جو ریلیونٹ پولیس ہے وہ آئی نہیں ہے، ریلیونٹ پولیس ان کو گرفتار نہیں کر رہی، اور اسلام آباد پولیس نے ان کو اسلام آباد سے گرفتار کر کے عدالت میں پیش کر کے ریمانڈ لے کے جیل بھیج دیا ہے، اور وہ پچھلے 10 دنوں سے جیل میں ہیں اور ہمارا جو نظام ہے وہ ناک چڑھا رہا ہے۔ سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کی گرفتاری سے متعلق درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے
اینٹی کرپشن ثوابی کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا۔ پشاور ہائی کورٹ میں سابق اسپیکر اسد کیسر کی گرفتاری سے متعلق درخواست پر 2 رکنی بینچ تھا۔ جسٹس سید ارشد علی اور جسٹس وقار احمد نے سماعت کی۔ عدالت میں وکیل درخواست گزار نے موقف اختیار کیا کہ اسد کیسر کو بنی گالہ سے گرفتار کیا گیا۔ اسد کیسر کو ثوابی کے کیس میں اینٹی کرپشن نے گرفتار کیا۔ کئی دن گزر گئے، ابھی تک اسد کیسر کو اڈیالہ جیل میں رکھا گیا ہے۔ ان کو خیبر پختونخوا کی اور پشاور ہائی کورٹ کی دائرہ اختیار میں ہی نہیں لایا جا رہا۔ وکیل درخواست گزار نے عدالت میں استدعا کی کہ سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کو ثوابی منتقل کیا جائے۔ اگر ان کے خلاف کوئی مقدمہ ہے ان کو ثوابی منتقل کریں، ان کی ہم ضمانت دائر کر سکیں، ان کو ڈسچارج کروائیں۔ یہ کیا طریقہ ہے کہ گرفتار ثوابی پولیس نے کیا ہے؟ جو ثوابی پولیس ہے وہ کہتی ہے جی کہ ہم نے گرفتاری ان کو اڈیالہ جیل سے ہی گرفتار اسلام آباد پولیس نے کیا، اڈیالہ جیل اسلام آباد پولیس نے بھجوایا، اور اب ثوابی پولیس کہہ رہی ہے کہ ہم نے اڈیالہ جیل میں ان کی گرفتاری ڈال دی ہے۔ تو انہوں نے کہا اگر گرفتاری ڈالی ہے تو وہ ان کو ثوابی لے کے ہیں۔ اسد کیسر کو ثوابی کے کیس میں اینٹی کرپشن نے گرفتار کیا ہے، ان کو ثوابی منتقل کیا جائے۔ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل نے کہا کہ انہیں اسلام آباد سے گرفتار کیا ہے، یہاں ان کی درخواست قابل سماعت نہیں ہے۔ عدالت نے کہا کہ جس شخص کو ہم نے ضمانتیں دی ہوئی ہیں وہ کیسے گرفتار ہو جاتے ہیں؟ 16 نومبر کو اینٹی کرپشن اس کی تمام تفصیل اور رپورٹ لے کر آئے اور آ کے پشاور ہائی کورٹ کی ڈویژن بینچ کو بتائے کہ کیوں گرفتار کیا ہے، کس کیس میں گرفتار کیا ہے، اور گرفتار کیا ہے تو ان کو غیر قانونی طریقے سے اڈیالہ جیل میں کیوں رکھا ہوا ہے، ان کو ثوابی کیوں نہیں لایا گیا۔ وہیں پہ پاکستان تحریک انصاف کی خاتون وکیل کھڑی ہوگی، انہوں نے کہا جناب کہ جہاں جہاں مقدمات ہیں جن پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی پہلے ضمانتیں منظور ہو چکی ہیں ان کو دوبارہ گرفتار کیا جاتا ہے اور پشاور ہائی کورٹ کے احکامات کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ پشاور ہائی کورٹ کے واضح یہ الفاظ تھے کہ جو ایک کسی مقدمے میں گرفتار ہے نا اور اس کو پولیس کسی اور مقدمے میں، اینٹی کرپشن کسی اور مقدمے میں گرفتار کرتی ہے، آپ لے آئیں ہمارے پاس توہین عدالت کی درخواستیں، ہم دیکھیں گے کہ کس کی مجال ہے کہ وہ پشاور ہائی کورٹ کے احکامات کے بعد کسی کو گرفتار کرتی ہے۔ ہم بیٹھے ہیں، آپ توہین عدالت کی درخواستیں لے کے آئیں۔ انہوں نے واضح پیغام دے دیا کہ کوئی اگر اس طرح کا فیصلہ اوپر بیٹھ کر کوئی بڑی عدالت میں بیٹھ کے ہمارے دائرہ اختیار میں انٹرفیئر کرے گا تو ہم اس کو نہیں مانیں گے، ہم آئین اور قانون کو ہی مانیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔